السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سبلائم بیٹک ملک ارشد کے ساتھ، اور میرے دوست اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سبلائم بیٹک میں. ہمارے ساتھ مشہور و معروف صحافی وقار احمد اوان صاحب موجود ہیں، اور مشہور و معروف شاعر اختر محمود سماج صاحب موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ آصف موجود ہیں، ماشاءاللہ یہ بھی معلم ہیں. تو ہم مختلف موضوعات پہ باتیں کرتے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ اپلفٹ آف مائنڈ، ایسی باتیں سامنے لے کے آئیں تاکہ پتہ چلے، آپ سب کو بھی پتہ چلے جو ہمارے ذہن میں ہے تھوڑا بہت. ناظرین، ایک ایسے ہے کہ الفاظ کی جادوگری، اس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے ایک فارمولہ ہے جو کہ ہم پڑھاتے ہیں، اور آج میں چاہتا ہوں کہ عام بندے کو جو ہے اس کو بھی پتہ چل جائے کہ ایک 7 الفاظ انگریزی کے 7 C's جنہیں کہا جاتا ہے. جس بندے کو یہ آ جائیں تو اس کا لکھنا جو ہے وہ کارآمد ہو جاتا ہے، اس کا لکھنا جو ہے جادوگری سے کم نہیں ہوتا، اور اس کا بولنا جو ہے جادوگری سے کم نہیں ہوتا. تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر دیکھوں گا کہ میرے دوستوں کی کیا رائے ہے. سب سے پہلا سی جو ہے دیٹ از کمپلیٹنیس. آپ جب بات کرتے ہیں تو ادھوری بات آپ نے نہیں کرنی، تاکہ آپ کا پیغام پورا پہنچے، جو ریسیور ہے اس تک پوری بات پہنچے، تب آپ کی بات میں اثر ہوگا. جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ پوری بات لکھیں، کمزور بات نہیں کرنی، اور کوئی پیس آف انفارمیشن مس نہیں کرنا. یہ کمپلیٹنس ہے. تو یہ کیسے کمپلیٹنس آئے گی؟ آپ نے اپنے اوپر سوال کرنے ہیں جس کو WH کویسچنز کہتے ہیں. وٹ، وچ، وائی، ہو، ہوز، ہوم. وائی یو آر رائٹنگ دس لیٹر، وائی یو آر اسپیکنگ. کس مقصد کے لیے بول رہے ہو؟ تو ذہن سے آواز آئے گی، اندر سے آواز آئے گی، میں اس مقصد کے لیے بول رہا ہوں. کس کو سمجھا رہے ہو؟ ذہن میں آواز آئے گی، فلاں کو سمجھا رہا ہوں. اس طرح سے جناب علی آپ کا لکھنا اور آپ کا بولنا جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا. دا سیکنڈ ون از پارٹیکولرلی دیٹ از ریلیٹڈ ود دا رائٹنگس. وہ جو ہے کریکٹنیس ہے. کریکٹنیس کیسے آئے گی جناب؟ آپ نے دیکھنا ہے جب آپ نے لکھ لیا، اس کے بعد دیکھنا ہے کہیں اسپیلنگس کی مسٹیک تو نہیں ہے جناب، کہیں کامے غلط تو نہیں ہے، کہیں مارجن غلط تو نہیں ہے. اگر یہ بالکل خوبصورت آپ کی رائٹنگ ہوگی تو یہ مؤثر ہوگی، لوگوں پہ اثر کرے گی، لوگ آپ کی طرف آئیں گے اور لوگ آپ سے محبت کریں گے، اور آپ کا جو بولنا اور لکھنا جو ہے کمیونیکیشن آپ کی ہائی لیول پہ چلی جائے گی. تیسرا چیز جو ہے وہ کلیئرٹی ہے. دیٹ از نون ایز کلیئرٹی. بھئی کلیئرٹی کیا ہوتی ہے؟ کلیئرٹی یہ چیز ہے جس طرح سے کہ تالاب میں آپ دیکھیں مچھلیاں نظر آتی ہیں مختلف رنگوں کی، اس کو کلیئرٹی کہتے ہیں. جناب علی اس طرح سے آپ کے تھاٹس جو ہیں، آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں، دوسرے تک جو بات پہنچانا چاہتے ہیں، وہ کلیئر اس طرح ہونی چاہیے کہ دوسرے تک پہنچ جائے. تو وہ کیسے ہوگی؟ وہ اس طرح سے ہوگی کہ آپ نے ریسیور کو دیکھنا ہے کہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کا لیول کیا ہے. آپ نے مشکل الفاظ نہیں لکھنے، بمباسٹک ورڈز نہیں لکھنے، بڑے سرکملوکیوشنز جو ہیں وہ نہیں کرنی ہے، زگ زیگ نہیں جانا ہے، تاکہ آپ اپنی بات آسانی کے ساتھ جو ہے سمجھا سکیں. اگر آپ بہت زیادہ جو ہے الجھا دیں تو وہ آپ کا میسیج نہیں پہنچتا، کلیئرٹی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اگلا جو ہمارا سی ہے دیٹ از کنسائزنیس. کنسائزنیس یہ ہے جناب علی متوازن ہونا چاہیے. آپ کا خط ہے یا آپ کی گفتگو ہے، اگر گفتگو بہت لمبی ہو جاتی ہے وہ بورنگ ہو جاتی ہے. کوئی پروگرام بہت لمبا ہو جاتا ہے، بورنگ ہو جاتا ہے، لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، وہ نہیں سمجھ سکتے. اسی طرح سے آپ جو کچھ لکھ رہے ہیں اگر وہ جو ہے بہت لمبا ہو جاتا ہے، بہت بڑا ہو جاتا ہے، وہ جناب علی آئیڈیا تقسیم ہو جاتا ہے. خط تو جب آپ لکھیں تو کوشش کریں، دیٹ از اے میجک، کہ آپ نے خط کو ایک صفحے پہ ختم کرنا ہے. کوئی بھی خط، کوئی بھی رپورٹ ہے، اگر مجبوراً آگے ہو تو آپ جو ہے تو یہ جو تھاٹ جو ہے نا، تھاٹ آپ کا خیال جو ہے وہ نہ ٹوٹنے پائے، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہونے نہ پائے. یہ جناب چوتھا سی ہو گیا. اگلا سی ہمارا جو ہے کنسیڈریشن. آپ نے جب خط لکھ لیا، آپ نے جب بات کی، اس پہ توجہ دیں، دوسرے کا خیال رکھیں. جناب دوسرے کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ میں اس کی جگہ ہوتا تو میں کیا ایکسپیکٹ. کنسیڈریشن یہ ہے کہ آپ نے دوسرے کا خیال رکھنا ہے، اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھنا ہے کہ بھئی اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں کیا توقع رکھتا. تو اس طرح سے اس کو یو ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں. جب آپ دوسرے کا خیال رکھیں گے وہ آپ کا خیال ہے. مثال کے طور پہ اس کی میں پریکٹیکل ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ کہیں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں پہ آپ بازار میں ہیں، کوئی پھل خریدنا چاہتے ہیں، آم خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ ایک ریڈی والے کے پاس جاتے ہیں. جو ہی آپ اٹھاتے ہیں، کس طرح کلو ہے جی؟ 100 روپے کلو. جو ہی ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ میں چھان کے نہیں دوں گا، آپ نے مکس لینے ہیں. آپ اس کو چھوڑ کے دوسری ریڈی والے کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے لے لو. ادھر آپ نے 1 کلو لینے تھے، ادھر آپ نے 2 کلو لے لیے، ادھر آپ نے 4 کلو لے لیے. تو یہ کنسیڈریشن ہے، یو ایٹیٹیوڈ. دوسرے کا خیال جب رکھیں گے الٹیمیٹلی یو ول بی دا بینیفیشری، فائدہ آپ کو ہوگا جناب علی. تو یہ ہماری جناب ایک کنسیڈریشن ہو گیا. اب کیا چیز ہے؟ کرٹیسی.
کرٹسی کہتے ہیں, اخلاق کو کہتے ہیں. اخلاق جناب کیسے آئے گا؟ اخلاق ایسے ہوگا کہ آپ نے کوئی سخت بات نہیں کرنی ہے, آپ نے دوسرے کا خیال رکھنا ہے, ادب کرنا ہے, احترام کرنا ہے. بعض اوقات کلاس کے اندر, بعض اوقات لیکچر کے اندر, تقریر کے اندر جو اسپیکر ہوتا ہے وہ بلش ہو جاتا ہے, کبھی ہوٹنگ ہوتی ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے. آپ کا کمال تو یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کی آڈینس ہے ان کو گلو کر دے کہ وہ لگ جائیں, چپک جائیں, کرسی کے ساتھ چپک جائیں اور وہ اٹھنے نہ پائیں. آپ نے اس طرح سے یہ 7 C's کا جال بچھانا ہے, اس طرح سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. آگے چلتے ہیں جناب عالی. اگلا جو سی ہے ہمارا چھٹا وہ ہے کنکریٹنیس. کنکریٹنیس جیسے کہ ہمارا جو فرش ہے کنکریٹ ہے, چیزیں جو ہیں ٹھوس ہوتی ہیں. یہ کیسے ٹھوس ہوں گی چیزیں؟ یہ جو چیزیں اس طرح سے ٹھوس ہوتی ہیں کہ خیال آپ کا جو ہے وہ ٹھوس اس طرح سے ہوگا کہ آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں ثبوت کے ساتھ آپ وہ بات پیش کریں. مثال کی بات ہے, اگر آپ یونیورسٹی روڈ پہ جائیں تو وہاں پہ جو ہیں تو مختلف جو بال لگانے کے کلینکس ہیں, وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ جتنے بھی کلینکس ہیں انہوں نے جن لوگوں نے سیلیبریٹیز نے بال لگوائے ہیں تو ان کے جو ہے تصویر اور ساتھ ان کا فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے کہ بھئی ان سے آپ فون پہ پوچھ لیتے ہیں. میں ایک دفعہ جامع کروانے کے لیے گیا تھا تو وہاں پہ شاہد آفریدی کی جو تھی وہ فوٹو تھی اور اس کے اوپر جناب علی شاہد آفریدی کی فوٹو کے ساتھ اس کی ای میل لکھی ہوئی تھی کہ انہوں نے بھی ہم سے حجامہ کروایا ہے, آپ بھی کروا لیں. تو یہ ایک ٹھوس ثبوت سامنے آ جاتا ہے. اس طرح سے لوگ جو ہیں تو آپ کی طرف لپکیں گے, آپ کی بات سنیں گے. تو جناب آخری سی جو ہے وہ کوہیرنس ہے, یعنی سارے جتنے بھی آپ نے جو لکھا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو, ملا ہوا ہو, اور یہ نہ ہو کہ آپ کا جو ہے آئیڈیاز جتنے بھی ہیں وہ بائیفرکیٹڈ ہوں, ایک ادھر جا رہا ہو ایک ادھر جا رہا ہو, اور مختلف آئیڈیاز جو ہیں تو وہ مختلف طرف جا رہے ہوں, تو وہ پھر جو ہے تو آرگینک ہول نہیں رہتا. کرٹسی کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ جناب جب بات کرنی ہے اخلاق سے کرنی ہے, کنسیڈریشن اور کمپلیٹنیس, کوہیرنس, یہ سارے چیز جو ہیں جب آپ اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ یو ول بی دا بیسٹ کمیونیکیٹر. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. اس وقت جو موضوع زیر بحث ہے وہ فن تحریر, فن تقریر اور بات کرنے کا جو فن ہے اس کے بارے میں ہے. تو اس سے پہلے تو میں ایک 2-3 شعر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا, دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا, میں تو یہ سمجھا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا. تو میر انیس صاحب ایک بہت بڑے شاعر, ان کا کہنا ہے کہ گلدستہ معنی کو نئے رنگ سے باندھوں, گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں, ایک پھول سا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں. تو بات کرنا بھی ایک فن ہے. آپ کے سامنے کون لوگ بیٹھے ہیں, ان کا مینٹل لیول کیا ہے, وہ آپ کی بات کو کس حد تک سمجھتے ہیں. تو اس میں آپ خوبصورت پیرائے اظہار میں اگر آپ بات کریں گے اور آپ کے الفاظ کا چناؤ خوبصورت ہوگا, آپ کی بات میں ربط ہوگا, ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوگا, دلائل ٹھوس ہوں گے. ورنہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ تب تک وہ بھری بزم میں لگتا ہے معزز, تب تک وہ بھری بزم میں لگتا ہے معزز, جب تک کہ غزل اس نے سنائی نہیں ہوتی. تو ایسی صورتحال جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ آپ کو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. تو اس لیے بات کرنے کے 100 ڈھنگ ہیں, اور محفل کو اپنے طرف متوجہ کرنا یہ بھی ایک فن ہے. تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے یہ ہے کہ بات کرنے سے آپ بات کرنی ہے, کوئی کالم لکھنا ہے, کوئی مضمون لکھنا ہے, کچھ بھی لکھنا ہے, کوئی بھی تحریر ہے, تو اس کے لیے پہلے تو سب سے پہلے کہ اس کو شروع کرنا جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے. آپ نے جب شروع کی 4-5 لائنوں میں اگر آپ نے قاری کو اپنی گرفت میں لے لیا تو آپ کی آگے کی تحریر کامیاب ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے شروع میں ہی فیل ہو گئے تو پھر سمجھے کہ آگے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے پہلے تو یہ ہے کہ جس موضوع پر بھی آپ لکھیں اس کے بارے میں آپ کو پوری معلومات ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ کے پاس پورا مواد ہونا چاہیے, اور اس کے لیے آپ کا مطالعہ اس موضوع پر بہت وسیع ہونا چاہیے. تو یہ چند بنیادی اصول ہیں تقریر و تحریر کے اور بات کرنے کے.